ہستی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے علم کے چراغ کی روشنی سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ میرے استاد محترم جامعہ صاحب زمان ملتان مدرسے کے مدرس معلم اور استاد ہیں، جن سے ہم نے علم حاصل کیا۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، 20 سال سرزمین نجف پر سجدہ ریز ہو کے علم کے موتی چنے ہیں انہوں نے، اور ولایت کی حفاظت صرف باتوں سے نہیں مباہلے سے کی ہوئی ہے۔ چھوٹی سی بات نہیں، ان کا مباہلہ ڈیرہ اسماعیل خان ہوا تھا، جہاں پر مقصر مولوی نے کہا تھا کہ اگر ولایت سچی ہے تو تندور میں چھلانگ مار، اور بنا سوچے سمجھے چھلانگ ماری۔ بندے ابھی بھی زندہ ہیں جو گواہ ہیں، چھلانگ ماری، معجزہ دیکھو، بال تک نہیں جلا۔ مطلب جو ولایت کے محافظ ہیں حقیقی طور پہ، قبلہ علامہ استاد محترم صفدر رضا نجفی صاحب، آپ کروڑ لال عیسن، جو آپ کو اپنے مخصوص انداز میں فضائل اور مصائب سے مستفید فرمائیں گے۔ اور ان کے بعد ملک کے بہترین ذاکر جناب اعجاز حسین جھنڈوی صاحب کے فرزند انجمد جناب ادیب رضا جھنڈوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد سید الذاکرین جناب سید چراغ حسین شاہ آف سندلیاں والی وہ خطاب فرمائیں گے اور شبیہ الجناب برآمد کروائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو مومنین کرام باہر کسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ کبھی مجلس شروع ہوگی تو ہم اندر جائیں گے، ان کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ آل محمد مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، باہر نہیں بیٹھے۔ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھا جاتا ہے۔ جو ذکر کے لیے آئے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ مجلس کے فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہ اکبر۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا زیغم المحیمن، یا ناصر النبی، یا فارق الکتائب، یا قاتل الغوی، یا دافع النوائب، یا قوت القوی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی ولی۔ صلوات بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ واجب سے مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد
فقد قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم صلوات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میدان محشر میں جو میزان الاعمال لگے گا، جو اعمال کا ترازو لگے گا، اس میں جہاں آپ کی اور ہماری نیکیاں رکھی جائیں گی، مولا صادق فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ اس ترازو میں جو آپ کی سب سے وزنی نیکی ہوگی وہ ہم 14 پہ پڑی ہوئی صلوات ہوگی۔ واجب سمجھ کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ خالق کی کائنات آپ کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہم ذاکرین کی پڑھائی بنیان کا فرش ماتم بچھایا، اس کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہو۔ آباد رہیں وہ مقامات جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے۔ ذکر آل محمد کا صدقہ مالک اللہ جملہ مومنین مومنات جو بے اولاد ہیں، مالک اللہ ذکر امام حسین کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بالخصوص مجلس امام حسین علیہ السلام کا صدقہ نوجوان ماتمی کو مالک اللہ شہزادہ علی اصغر کا ماتمی بیٹا عطا فرمائے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کا صدقہ آج کی مجلس عزا میں جس مومن نے جتنا حصہ لیا ہے مالک اللہ نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالخصوص سید ثمر عباس مالک اللہ رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ مالک اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ آل محمد کی عظمت کا صدقہ میرے شاگرد عزیز سید غلام رضا شاہ مالک زبان کلام میں تاثیر عطا فرمائے۔ آل محمد کی عظمت کا صدقہ ان کے بزرگوں کے سائے سلامت رہیں۔ آل محمد کا صدقہ حاضرین کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں مالک اللہ قبول فرمائے۔ مالک اللہ کربلا شام کی زواری نصیب فرمائے۔ سلسلہ ولا و ادا نسلوں میں جاری و ساری ہو۔ مالک اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہمیں اس قابل بنائے ہم اپنے آقا و مولا کی زیارت و نصرت کر سکیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے واجب سمجھ کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈیوٹی ہی مولا نے ولایت کی لگئی ہے، زندگی بھی مولا نے ولایت کے لیے دی ہے۔ میرے عزیز ذکر کر رہے تھے سلامت رہیں کہ بغیر سوچے سمجھے استاد محترم نے تندور میں چھلانگ لگا دی تھی، ذکر کی قسم سوچے سمجھے لگائی تھی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ تندور آگ، اور وہ آگ نہیں جو انگارے پڑے تھے، وہ نہیں، بھڑکی ہوئی آگ جو سر سے آگے نکل رہی تھی، اس میں جاتے ہوئے گھبرائے نہیں تھے۔ میں نے کہا مجھے تسلی تھی کہ جو علی نار نمرود سے ابراہیم کی مدد کرتا ہے وہ میری مدد بھی کرے گا۔ اب سلامت رہیں۔ نار نمرود میں جو علی ابراہیم کی نصرت کی شیعہ کے پڑھا ہے، شیعہ کے لیے پڑھا ہے، شیعہ کی کتابوں سے پڑھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم جب آگ میں پہنچا میں علی پہلے موجود تھا۔ سبحان اللہ، میں علی پہلے موجود تھا۔ تو وہ مددگار ہے، زندگی ہی ولایت کے لیے اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے۔ 20 سال علوم آل محمد کو پڑھا ہے، 20 سال، کچھ عرصہ پاکستان میں، کچھ عرصہ ام المقدسہ، پھر کچھ عرصہ نجف اشرف، مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی ہے۔ لیکن جو جتنا عرصہ جتنی کتابیں پڑھ کے آ جائے نا، مجھے ذکر علی کی قسم ولایت کتابوں سے نہیں ملتی، ولایت شریف ماں کے دودھ کی تاثیر کا نام ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ اب کیا حیدری بسم اللہ یا علی سلامت رہیں، بسم اللہ حیدری
آپ سنتے آپ کے بولنے کے ساتھ میں پڑھوں گا، جتنا جتنا آپ بولتے ہیں گے انشاءاللہ میں اتنا اتنا پڑھتا ہوں گا۔ میں طویل سفر کر کے آیا ہوں، تقریباً 600-700 کلومیٹر میں کر کے آیا ہوں۔ ایک بزرگ ذاکر کا تو آپ بزرگوں نے ضرور نام سنا ہوگا، میں ان کے خاندان سے ہوں، بزرگ ذاکر حافظ محمد علی خان، میں مرحوم ذاکر حافظ صاحب ان کے خاندان سے ہوں۔ طویل سفر کر کے آیا ہوں، جتنا آپ بولتے رہیں گے انشاءاللہ اتنا ذکر ہوتا رہے گا۔ خوش قسمتی ہے ذکر محمد و آل محمد میں آ جانا، مجلس حسین میں آ جانا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ یہ عام مقام نہیں ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہو۔ ذکر کی قسم کتابیں بھری پڑی ہیں، جہاں پہ مجلس ہوتی ہے وہاں پہ 14 ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہاں پہ۔ اس لیے ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں، ہر مجلس میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی عظمت کیا ہے۔ آپ جو مجلس حسین میں آ جاتے ہیں تمہاری عظمت کیا ہے۔ میں ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں، احسان ہے آل محمد کا اپنی مجلس میں آنے کی اجازت عطا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں، مجلس میں آنے کا ہر بندہ مجلس امام حسین میں نہیں آ سکتا، مجلس حسین میں بس وہی آتا ہے جسے حسین بلاتے ہیں، جسے حسین۔ مختلف اقوام پہ مختلف دور میں عذاب آتے رہے ہیں، ابھی بھی جہاں پہ سیلاب آ جائے کہہ دیا جاتا ہے دیکھو وہاں پہ عذاب آ گیا، کیونکہ نقصان کر جاتا ہے۔ زلزلہ آ گیا جی عذاب آ گیا ہے، جو بھی سلسلے ہوں مصیبت کی صورت میں آئیں تو کیا ہے؟ عذاب ہے، وہ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اب یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ ہم تو آپس میں اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں نا، کہیں پہ بھی عذاب آیا تو بیٹھے بیٹھے جس کی مرضی جو بات کر دی، دیکھا فلاں گناہ کی وجہ سے عذاب آیا، دیکھا اس گناہ کی وجہ سے عذاب آیا، دیکھ یہ آپ کی اور ہماری باتیں ہیں۔ آل محمد سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ عذاب آتے کیوں ہیں، صدا سلامت رہے۔ یہ تو ہم نے اپنی بات، میرے شعبے کے جو لوگ ہیں مولوی لوگ، وہ جہاں پہ بیٹھے ہو نا زکوٰۃ لینے جاتے ہیں نا، زکوٰۃ درس کے لیے، اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھا پچھلے سال تم نے زکوٰۃ مدرسے کو نہیں دی تھی، گندم نہیں دی تھی، دیکھا آ گیا نا سیلاب۔ یعنی مولوی نے کہا کہ عذاب اس لیے آیا کہ تم نے مدرسے میں دانے نہیں دیے۔ بات تو اس سے آگے بڑھ گئی، جو عید کے بقر عید کے موقع پہ جو گئے کہا دیکھا مدرسے کے لیے تو نے چمڑا نہیں دیا، آ گیا تھا نا عذاب۔ یعنی یہ تیرا اور میرا فیصلہ ہے کہ عذاب اس لیے آیا کہ میں نے مدرسے میں کچھ نہیں دیا، مدرسے میں چمڑا نہیں دیا، مدرسے میں گندم نہیں دی۔ یہ تیرے اور میرے ذہن کے فیصلے ہیں۔ آؤ ذرا محمد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، اللہ کا حبیب آپ بتائیں عذاب کیوں آتے ہیں؟ سلامتی، سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو نبی کی زبانی؟ حیدری نہیں، اگر نبی کی زبانی سننا چاہتے ہو کہ عذاب کیوں آتے ہیں تو پھر نجفی تمہیں حدیث پڑھ کے سناتا ہے، لیکن ایسے نہیں سنے گا۔ پہلے مجھے پتہ تو چلے آپ سننا چاہتے ہیں، دلیل دینے کے لیے دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، صدا سلامت رہیں۔ اگر کچھ اسپیکر کے ساتھ بیٹھا ہے تو تھوڑی سی ای کو کم کر دیں، مولا سلامت فرمائے۔ عذاب کیوں آتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، عذاب کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے پاک نبی سے ایک بندے نے سوال کیا، تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، چلو 2-3 حوالے لے لو، ویسے تو کتابوں کے ڈھیر لگا سکتا ہوں۔ یعنی مشارق الانوار میں رجب علی برسی نے لکھا ہے، پڑھتے تو شیعہ کے لیے ہے نا، حوالہ تو شیعہ کو شیعہ کتاب سے لینا ہوتا ہے۔ رجب علی برسی نے مشارق الانوار میں یہی حدیث لکھی ہے، غایت المرام میں علامہ ہاشم بہرانی نے لکھی ہے، کتاب علی ابن ابی طالب نے، احمد رحمانی نے اسی حدیث کو لکھا ہے۔ 3 حوالے ریکارڈ موجود ہے، کافی رہیں گے۔ اگر حدیث نہ ہو، اگر لفظ کتاب میں نہ ہو تو مولا مجھے گنگا کر کے مارے، مجھے منبر پہ بولنے کی مولا اجازت عطا نہ کرے، علی اپنا شیعہ نہ کہے، محمد اپنا امتی نہ کہے، حسین اپنا ماتمی نہ مانے۔ اتنی بد دعاؤں کے باوجود جس کے دل میں ابھی بھی شک موجود ہوا، نجفی کو اس میں 2 شک ہوں گے۔ بندے نے پوچھا مولا عذاب کیوں آتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا لا يعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون بفضل علی ابن ابی طالب۔ فرمایا جب علماء علی کے فضائل چھپاتے ہیں اللہ عذاب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو آپ سلامت رہے، صاحب سلامت رہے، کیا کہنے؟ حیدری آپ سلامت رہے، بسم اللہ۔
سلامتی حیدری صدا سلامت رہے ہاں سبحان اللہ بچے جی حیدری صدا سلامت رہے بسم اللہ کیا کہنے حیدری آپ کے کیا کہنے مجھے محسوس ہو گیا کہ میں معرفت والے مجمع پڑھ رہا ہوں میرے سامنے جتنے سننے والے بیٹھے علی سے محبت کرنے والے معرفت والے بیٹھے لا يعذب اللہ حوض الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون بفضل علی ابن ابی طالب فرمایا علماء علی کے فضائل چھپاتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے عذاب بھیج دیتا ہے عذاب بھیج دیتا ہے اچھا علی کے معاملے میں اللہ بہت جلدی ناراض ہوتا ہے بہت جلدی کئی مرتبہ اس نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا موقع دیا موقع ڈھیل دی علی کے دشمن کو ڈھیل ہی نہیں دیتا ڈھیل دی علی اپنے دشمن کو توحید کے دشمن قرآن کے دشمن کو ڈھیل دی ہاں ہاں آؤ آیت پڑھ کے بتاتا ہوں تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے ایسے بات کر رہا ہوں آیت پڑھ کے بتاتا ہوں جب ابو جہل رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء ابو جہل وہ بدبخت ہے جو توحید کو بھی نہیں مانتا رسالت کا بھی دشمن ہے نبی کے قریب کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے نہیں مانتا قرآن کو اگر یہ قرآن حق ہے تو میرے اوپر عذاب آ جائے ابو جہل نے کہا ابو جہل نے نبی کے پاس کھڑے ہو کے کہا یہ توحید کا بھی دشمن ہے یہ رسالت کا بھی دشمن ہے اور کہہ رہا ہے نہیں مانتا قرآن کو عذاب آتا ہے تو آ جائے بس اس کا یہ کہنا تھا نبی نے اوپر دیکھا مجھے محمد مصطفیٰ کی عظمت کی قسم عذاب نہیں آیا آیت آ گئی سنیے گا آیت سنیے گا عذاب نہیں آیا آیت آ گئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محمد جہاں پہ تو ہوتا ہے وہاں پہ میرا عذاب نہیں آتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری صدا سلامت رہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محمد تو کھڑا ہے جہاں پہ تو موجود ہو وہاں پہ میرا عذاب نہیں آتا یہ ہے عظمت محمد توحید کا منکر تھا قرآن کا منکر تھا اللہ نے عذاب نہیں بھیجا کیونکہ محمد مصطفیٰ کھڑا ہے لیکن آج تمہیں دکھاؤں ایک موقع ایسا ہے کہ وہ بندہ توحید کو بھی مانتا ہے رسالت کا بھی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے محمد کے ساتھ کھڑے ہو کے حارث ابن نعمان فہری کہہ رہا ہے غدیر کو نہیں مانتا اللہ اکبر کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ کو اپنی طرف سے علی کا اعلان کیا ہے یہ اللہ نے کہا ہے نبی نے کہا بدبخت تجھے پتہ نہیں اللہ میرے بارے میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں اترے تک بولتا ہی نہیں جب تک اس کی وحی نہ ہو میں اس کی وحی کے بغیر بولتا نہیں غدیر میری مرضی سے نہیں غدیر وحی سے قائم ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہتا ہے میں نہیں مانتا میرے اوپر عذاب آتا ہے تو آ جائے عذاب آتا ہے تو آ جائے بات تو سوچنے والی ہے توحید کو مانتا ہے محمد کی صداقت پہ بھی پہلے یقین تھا قریب کھڑے ہو کے عذاب کیوں مانگا اس نے عذاب کیوں اس بدبخت کو پتہ تھا اس نے سن رکھا تھا کہ محمد کے ساتھ کھڑے ہو کے عذاب مانگو تو ابو جہل پہ بھی نہیں آتا اللہ اکبر اس نے سن رکھا تھا کہ محمد کے پاس کھڑے ہو کے عذاب مانگو تو نہیں آتا اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا ابو جاہل صامت قرآن کا دشمن تھا یہ ناطق قرآن کا دشمن اللہ اکبر حیدری حیدری وہ صامت قرآن کا اللہ اکبر دشمن تھا یہ آؤ بسم اللہ مولا سلامت فرمائیں مولا کے عظیم ذاکر بسم اللہ توجہ نیاز حسین بسم اللہ حیدری عذاب اسے پتہ تھا
کہ محمد کے پاس کھڑے ہو کے عذاب مانگو، جب ابو جہل پہ نہیں آیا میں تو توحید کا اقرار کر چکا ہوں، میرے اوپر کہاں سے آنا ہے، بس اس کا یہ عذاب مانگنا تھا۔ قرآن کہتا ہے سالا سائلن بے عذاب واقع، اس کے سوال کرنے کی دیر تھی، کھڑا محمد کے ساتھ تھا، آسمان سے پتھر آیا اس کے سر پہ لگا، یہ فنار ہوا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا پالنے والے میں بھی کھڑا تھا عذاب آ گیا، میں بھی کھڑا تھا عذاب آ گیا۔ آواز قدرت محمد حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ علی میرے دشمن مارتا ہے، مجھے علی کا دشمن مسلح پہ بھی نظر آ گیا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، حیدری احسان کا بدلہ مل کے سدا سلامت رہے۔ علی کے دشمن کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ اچھا ایک مرتبہ علی نے اپنے دشمن کے اوپر بھی عذاب کیا تھا، خود علی نے کیا تھا۔ جب مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام بیٹھے، صفے موجود ہیں، سرکار مقام مصلی امامت پہ بیٹھے ہیں، پیچھے کسی بدبخت نے بیٹھے بیٹھے علی کی شان میں گستاخی کی۔ علی نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور علی نے پتہ کیا فرمایا؟ علی نے فرمایا اقصا۔ اقصا میں آپ کو آپ کی زبان میں کیسے سمجھاؤں؟ ہمارے ہاں تو مثلا ایک کتے کو دور کرنا ہو نا، اسے کہتے ہیں دھور دھور، اسے کہتے ہیں اقصا، عربی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ بنتا ہے دھور دھور۔ علی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا دھور دھور، یعنی نکل آئے کتے۔ علی کا کہنا تھا یہ کتا بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کتا بن گیا۔ بس اللہ اکبر، بننے کی دیر تھی، کتا بننے کی دیر تھی۔ اب تیرے تصور کی بات ہے جب اچانک نمازیوں نے دیکھا کہ مسجد میں کتا موجود ہے، اچانک نمازیوں نے دیکھا، بس جس کے ہاتھ میں جو آیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا، کسی کے پاس عصا تھا اس نے مارا، ڈنڈا تھا اس نے مارا، پتھر تھا اس نے مارا۔ یہ کتا مسجد سے باہر نکلا، نمازی باہر دوڑے، کسی کے ہاتھ میں جوتا آیا اس نے مارا۔ اللہ اکبر، یہ خزي ہے، علی کے دشمن کی رسوائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب یہاں سے بھاگتا بھاگتا یہ علی کا دشمن جو کتا بن چکا تھا، کوفے کے ان کتوں میں آیا جہاں پہ پرانے کتے کھڑے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، جب پرانے کتے کسی نئے کتے کو دیکھتے ہیں، کسی نے کان سے پکڑا، کسی نے گردن سے پکڑا، کسی نے ٹانگ سے پکڑا، یہ زخمی ہو کے گھر کی طرف دوڑا، اندر آ کے اپنے بستر پہ بیٹھا۔ اس کی بیوی نے دیکھا میرے شوہر کے بستر پہ کتا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی نے دیکھا میرے شوہر کے بستر پہ کتا بیٹھا ہے۔ اس کی بیوی نے ہاتھ میں جوتا پکڑا، دوڑ کے قریب گئی، مارنے کا ارادہ کیا۔ ایک بزرگ بھاگتا ہوا داخل ہوا، کہتا ہے ہر کوئی مارے تو نہ مار، ہر کوئی مارے تو نہ مار۔ کہتی ہے کتا ہے، میرے شوہر کے بستر پہ بیٹھا ہے، میں کیوں نہ ماروں؟ یہ کہتا ہے کتا نہیں، تیرا شوہر ہے۔ جب اسے پتہ چلا نا میرا شوہر ہے، ایسے کس کے جوتا بھی مارا، کہا میرا شوہر ہے تو ضرور علی کو بھونکا ہوگا۔ اللہ اکبر، سلامتی مل کے علی علی علی۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ دیکھا علی کی دشمنی کی صدا، دیکھا علی کی دشمنی کی صدا۔ ہاں اس نے زور سے مارا، ملنگ نہیں تھی علی کی، منتدار تھی علی کی۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ بسم اللہ، منتدار۔ ایک جملہ پڑھنے، ہاں ضرور کہیں، ضرور کہیں، بسم اللہ۔ استاد محترم کی دعا کے لیے، کیونکہ علی کا منکر دشمن کتا ہوتا ہے۔ ابھی سنیں، دلیل لی ہے، ایک بندہ کلندر نے بھی مارا تھا، کلندر نے بندہ مارا، دفنا دیا، اس کے ورثہ آئے، اس نے کہا ہمارا بندہ مارا، تو نے قتل کیا۔ کلندر نے کہا بندہ نہیں مارا، کتا مارا۔ انہوں نے کہا کتا نہیں بندہ مارا۔ کلندر نے فرمایا قبر اکھاڑ کے دیکھو، قبر کھولی گئی تو بندہ نہیں کتا نظر آیا۔ جب 4 ٹانگوں والا کتا دیکھا، سارے ورثہ کلندر کے پاس ہے، اس نے کہا مارا بندہ تھا، کتا کہتا
कैसे हुआ? कलंदर ने फरमाया मैं अली की गली का साग हूँ, ये कैसे ना हो कि मैं अली का दुश्मन मारूं और वो असली हालत में वापस ना आए। नारे हैदरी। बिस्मिल्लाह साहब, बिस्मिल्लाह। सलामत रहें, क्या कह रहे हैं आप? सलामत रहें, बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहें। आखिर पता नहीं वजह क्या होती है ये ना, ये भी अभी दुश्मनी में कुछ कम होते हैं जो कुत्ते बनते हैं, वरना अली का दुश्मन कुत्ते से भी बदतर है, बदतर है भाई। मैंने नहीं कहा, एक बंदे ने मौला से पूछ लिया, मौला कुरान जो कहता है, कुरान जो कहता है कि जो शय जमीन और आसमान के दरमियान है मुझ अल्लाह की तस्बीह करती है, मौला ये बताओ क्या कुत्ता भी तस्बीह करता है? तवज्जो नहीं आ रहा हुसैन, क्या कुत्ता भी तस्बीह करता है? मौला ने फरमाया कुत्ता तस्बीह करता है। इसने कहा मौला कुत्ते की तस्बीह क्या है? मौला ने फरमाया कुत्ता तस्बीह करता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी कल्बन व लम यजअलनी खिनज़ीरा। अलहम्द है उस अल्लाह का जिसने मुझे कुत्ता बनाया है, सूर नहीं बनाया, खिनज़ीर नहीं बनाया, सूर नहीं बनाया। अब पलट कर उसने सवाल किया मौला चलो ये तो हो गई कुत्ते की तस्बीह कि शुक्र है मैं कुत्ता हूँ, खिनज़ीर नहीं हूँ। मौला खिनज़ीर की कोई तस्बीह है या नहीं? मौला ने फरमाया हाँ सूर की भी तस्बीह है। मौला सूर की कौन सी तस्बीह है? मौला ने फरमाया सूर तस्बीह करता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी खिनज़ीरन व लम यजअलनी मुनाफ़िक़ा। अलहम्द है उस अल्लाह का जिसने मुझे सूर बनाया, दुश्मन अली नहीं। अल्लाह मिलके हैदरी, सदा सलामत रहें, आप सलामत रहें। हैदरी ओए अली तू सड़दा ते सड़ते मरते कदा तू सड़दा की राह डिठाई। ओए अली दा नारा तू नहीं मरना है, ओए अली दा नारा तू नहीं मरना ते जन्नत मंगना बुथा डिठाई। क्या कहने, सदा सलामत रहें, सदा सलामत रहें। ये कैसे हो सकता है कि हो अली का दुश्मन और जाए जन्नत में? अल्लाह अकबर, ये कैसे हो सकता है भाई? जहन्नम खल्क, हाँ अल्लाह अकबर, क्या अपने हैं? कोई अपना नहीं है। जो जो अली को भौंकता जाए वो बाप भी हो तो बाप नहीं है, बाप भी हो तो सलामती। हैदरी या अली सदा सलामत रहें। इमाम मौजूद नहीं है, बनेंगे, हाँ बनेंगे जब मौला आएंगे ना, सदा सलाम जब मौला आए ना, जब मौला आएंगे, ये रिवायत है, ये आका हुर्रे आमरी ने लिखी है इस रिवायत को। सदा सलामत रहे, सदा सलामत रहे, हाँ बिल्कुल है। जो भी मौला को भौंके मेरा मोहतरम, जो भी मौला को भौंके, ये लिखा है कि जब मौला आएंगे ना, मौला के आने से कुछ दिन पहले गली में शोर उठेगा, बंदे भाग के जाएंगे, यार क्या हुआ? बंदे कहेंगे यार अभी बंदा था अभी कुत्ता बन गया, कुत्ता बन गया। हाँ अब सलामत रहे मेरे मोहतरम। किसी से मियार मौला ने यही दिया है, किसी से मोहब्बत करनी है अली की वजह से, किसी से दुश्मनी करनी है अली की वजह से, मोहब्बत भी अली की वजह से, दुश्मनी भी अली की वजह से। मौला फरमाते हैं, फरमाया अहबिब ले हबीब आले मुहम्मदिन इन कान कातिल अबीक। फरमाया तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमसे मोहब्बत करता है तो तू मोहब्बत कर। फिर मौला ने फरमाया वादे ले अदुए आले मुहम्मदिन व इन काना अबीक। फरमाया आले मोहम्मद के दुश्मन का दुश्मन बन जा, चाहे तेरा बाप ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। हैदरी, बात तो याद है ना बच्चों को? वो कुत्ता बन के बिस्तर पे बैठा था, बीवी ने जूता मारा, बड़ा कस के मारा। हाँ कहा अगर मेरा शौहर है, तो कहा अगर मेरा शौहर है तो जरूर अली को भौंका होगा। उसकी बीवी मोमना थी, अली की मलंगनी थी। अब उसकी गर्दन में डाला रसा और उसे घसीटते हुए अली की तरफ ले आई। अल्लाह अकबर, घसीटते हुए अली की तरफ ले आई।
قریب آ کے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یا علی میں تو تیری محبہ ہوں، میں تو تیری ملنگنی ہوں، یا علی تجھے بھونکا تو یہ ہے نا، یا علی میرے کیا قصور ہے، یا علی میں کیوں آج کے بعد کتے کے بچوں کی پرورش کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی میری وجہ سے اسے انسان بنا دے۔ آپ سلامت رہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تکمیل ذکر مصائب سے ہوتی ہے اور اکٹھے ہوئے ہیں رونے کے لیے۔ چہرہ میں مولا کا رونے کے دن ہیں، تیرے میرا چوتھا مولا بہت بڑے عزادار ہیں اپنے بابا حسین کے۔ دن کو روتے تھے، رات کو روتے تھے، دھوپ میں روتے تھے، چھاؤں میں روتے تھے، پانی پہ نگاہ پڑتی تھی روتے تھے، برقے پہ نگاہ پڑتی تھی روتے تھے۔ زوری مولا کا صحابی ہے، چوتھے مولا کا۔ ایک مرتبہ مولا کے پاس آیا، کہتا ہے مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں۔ جب زوری نے کہا نا میں نے بیٹے کی شادی رکھی ہے، آنکھوں سے آنسو بڑھ گئے، رو کے کہا زوری کربلا کے بعد ہم شادیوں میں شرکت نہیں کرتے۔ کہا مولا آپ کی کنیز کا بیٹا ہے، مولا آپ کے آنے سے شادی میں برکت آ جائے گی۔ کہا زوری کربلا کے بعد ہم شادیوں میں جائیں نا ہمیں کربلا کے دولہے یاد آتے ہیں، کربلا کے نوجوان یاد آتے ہیں۔ اب زوری مایوس ہونے کے جانے لگا۔ امام کسی کو مایوس نہیں کہتا، نہیں کرونے دیتا۔ مولا نے جاتے ہوئے زوری کو بلایا، زوری اگر چاہتا ہے نا میں سجاد تیرے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں، پھر میری شادی میں شرکت کا بندوبست کر۔ کہتا ہے مولا اچھی سواری بھیجوں گا۔ کہا نا مولا نے کہا نا زوری یہ مراد نہیں ہے۔ مولا کیا مراد ہے؟ کہا زوری اگر چاہتا ہے نا میں تیرے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں، پھر تو ایسا کر جس دن تیرے بیٹے کی شادی ہونا اس دن میرے بابا کی مجلس بھی رکھ لے، میں اپنے بابا کو رونے کے لیے آ جاؤں گا، میں بابا کو بھی رو لوں گا، تیرے بیٹے کی شادی میں شرکت۔ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، مولا جاتا ہوں، میں شادی کے دن مجلس بھی رکھوں گا، میں کسی شاعر کو بھی بلاؤں گا جو آپ کے بابا کے دکھ یہاں پہ جو مجلس کی بات بلند ہوئی نا، پردے سے ایک آواز آئی، سجاد بیٹا زوری سے کہے اگر مجلس رکھ رہا ہے نا پھر قناعت کا بندوبست بھی کرے، پردے کا بندوبست بھی کرے، میں اپنے بھائیا کو رونے۔ اللہ اکبر، بہت رویا ہے تیرا یہ امام، اپنے بابا کو بہت رویا ہے۔ کون کون سی مصیبت، کون کون سا مصائب پڑا جائے اس امام کا۔ میرا تم سے سوال ہے، یہ بتاؤ یہ ایک دن میں کوئی 72 قبریں بھی بناتا ہے یار؟ جتنا مظلوم ہو ایک دن میں 72 قبریں سجاد نے اکیلے بنائی ہیں۔ رو نہیں سکا بابا کو، پہلے دن بین نے ایک بین تو کر لیا تھا نا، سجاد نہیں رو سکا۔ پوچھو کیوں نہیں رو سکا؟ دیکھ کے کہتا تھا بابا اگر سالار رو پڑا پھر قافلے کو کون چپ۔ اللہ اکبر۔ پھر 12 کو معجزے کے ساتھ آیا، ایک دن میں 72 قبریں بنیں، 72 لاشیں دفن کی۔ کیا آج رونے کا موقع ملا ہے؟ میرا تجھ سے سوال ہے، جو دشمن کے زندان میں پھوپھیوں کو بغیر چادر کے چھوڑ آیا ہو، اصغر کا لاشا اٹھا کے کہتا ہے ناراض نہ ہونا، تیرا گلا چومنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ 72 لاشیں ایک دن میں دفن کی، کیا بس ہو گئی؟ نہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جتنے بھی اونٹوں سے گرتے گئے سجاد قبریں بناتا گیا۔ پھر شام پہنچ گیا، کیا وہاں پہ قبریں نہیں بنی؟ پھر زندان کی اندھیری کوٹھی میں اپنی بہن کی قبر، بہن کو دفن کر کے واپس آ گیا مدینے۔ 2 سال کے مختصر عرصے میں اکبر کی ماں کی قبر بنائی، پھر عباس کی ماں کی قبر بنائی، پھر اصغر کی ماں کی قبر۔ غربت یہاں پہ ختم نہ ہوئی، پھر جب شام گیا، شام کے ویرانے میں پھوپھی کی قبر بنائی، دفن کر کے رویا۔ کہتا ہے اب تو تسلی دینے والے بھی نہیں بچے،
اب کون کہے گا سجاد نہ رو